ایک گھر، ایک شادی اور ایک سچ جو اگر پوری طرح سامنے آ جائے تو کئی رشتے ٹوٹ بھی سکتے ہیں اور جڑ بھی سکتے ہیں۔ اور آج کی قسط میں یہی کھیل شروع ہو چکا ہے۔ یہ ہے ڈرامہ سیریل میری زندگی ہے تو کی قسط 28، جہاں آپ کو ملے گا رشتوں کا اصل چہرہ، کرداروں کی نفسیات اور آنے والے طوفان کی واضح نشانیاں۔ کہانی وہاں سے آگے بڑھتی ہے جہاں گھر کی خاموش دیواریں بولنا شروع کرتی ہیں۔ دادی اور آئرہ کے درمیان ایک ایسی گفتگو ہوتی ہے جو پورے خاندان کی تاریخ کھول دیتی ہے۔ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس گھر کی ٹوٹ پھوٹ آج کی نہیں، یہ زخم بہت پرانے ہیں۔ سہیل کا دل کبھی گھر میں تھا ہی نہیں، اور نفیسہ کا اعتماد وہیں ٹوٹ گیا تھا۔ یہاں ایک نفسیاتی نقطہ بہت اہم ہے۔ جب بچے اپنے والدین کے درمیان محبت نہ دیکھیں تو وہ خود بھی محبت کے اظہار سے گھبراتے ہیں۔ کامیار کے ساتھ بالکل یہی ہوا۔ ناظرین اکثر یہ بات مس کر دیتے ہیں۔ کامیار کا رویہ ضدی نہیں، دفاعی ہے۔ وہ شادی سے نہیں، جذباتی وابستگی سے ڈرتا ہے۔ دوسری طرف آئرہ، جو اس گھر میں سب سے کمزور نظر آتی ہے، اصل میں سب سے مضبوط کردار بن رہی ہے۔ اپنا باپ ناراض، شوہر دور، ساس سرد مزاج، لیکن پھر بھی وہ خدمت چھوڑتی نہیں۔ یہاں سب کچھ بدل جاتا ہے جب دادی کی طبیعت اچانک خراب ہوتی ہے۔ تیز بخار، کمزوری، اور پورے گھر میں سے صرف آئرہ جاگ رہی ہوتی ہے۔ رات بھر تیمارداری، دوا، پانی، خیال، اور ادھر نفیسہ اپنے پالتو کتے کی فکر میں زیادہ پریشان۔ یہ منظر صرف جذباتی نہیں تھا، یہ لکھاری کا مضبوط پیغام تھا کہ رشتہ خون سے نہیں، رویے سے بنتا ہے۔ اب خود بتائیں، اگر آپ اس گھر میں ہوتے، آپ کا دل کس کے ساتھ جاتا؟ اب آتے ہیں فاریہ کی طرف۔ یہ کردار خاموش زہر کی طرح کام کر رہا ہے۔ سیدھی لڑائی نہیں کرتی، لیکن کان بھرتی ہے، شک پیدا کرتی ہے، کہانی کو پیچھے سے موڑتی ہے۔ وہ بار بار نفیسہ کو یہ احساس دلاتی ہے کہ آئرہ اس شادی کو قابو کر رہی ہے، کامیار کو دور رکھ رہی ہے۔ لیکن اصل بات یہ ہے، فاریہ کو خطرہ آئرہ سے نہیں، اپنی جگہ کھونے سے ہے۔ اور پھر آتا ہے ایک ہلکا مگر معنی خیز لمحہ۔ کامیار کا رکشہ ڈرائیور سے مکالمہ، بظاہر مزاحیہ مگر اندر سے بہت گہرا۔ دو مرد، دونوں بیوی سے ڈرتے ہوئے، دونوں گھر سے بھاگنے کے بہانے ڈھونڈتے ہوئے۔ یہ منظر بتاتا ہے شادی صرف رومانس نہیں، ذمہ داری کا خوف بھی ہے۔ لیکن تبدیلی شروع ہو چکی ہے۔ کامیار پہلی بار وقت پر گھر آتا ہے، پہلی بار آئرہ کے جملے پر مسکراتا ہے، پہلی بار ماں کو آئینہ دکھاتا ہے۔ یہ چھوٹے اشارے ہیں، مگر کہانی انہی سے موڑ لیتی ہے۔ آپ نے نوٹس کیا، کامیار اب فوری رد عمل نہیں دے رہا، مشاہدہ کر رہا ہے۔ ناظرین، یہی وہ مرحلہ ہوتا ہے جہاں کردار بدلتے ہیں۔ اب ذرا آگے کی سوچیں، کیونکہ آنے والی قسط میں کھیل اور تیز ہونے والا ہے۔ لیکن اس سے پہلے ایک سوال، کیا آئرہ کی خاموش خدمت واقعی کامیار کا دل بدل دے گی، یا کوئی نئی غلط فہمی سب کچھ خراب کر دے گی؟ اب وقت ہے پیشگوئی کا، اور یہاں دو مضبوط امکانات نظر آ رہے ہیں۔ پہلی پیشگوئی، دادی کی بیماری کامیار اور آئرہ کو جذباتی طور پر قریب لے آئے گی۔ وجہ صاف ہے، مشکل وقت میں جو ساتھ کھڑا ہو، دل وہیں جھکتا ہے۔ کامیار آئرہ کو صرف بیوی نہیں،
महफूज इंसान के तौर पर देखना शुरू करेगा। दूसरी, पेशगोई। फारिया एक बड़ी चाल चलेगी, लेकिन इस बार उल्टा फंसेगी, क्योंकि कामयार अब उसकी मुदाखलत नोटिस कर रहा है। और जब काबू करने वाला किरदार बेनकाब होता है तो कहानी में बड़ा टकराव आता है। मुमकिन है अगली किस्त में माँ और बेटे के दरमियान खुली बातचीत हो और पुराने जख्म दोबारा खुली। लिखारी शायद ये दिखाना चाहता है टूटे हुए घर को लेक्चर नहीं, एक मुखलिस इंसान जोड़ता है, और अभी वो किरदार आयरा बनती जा रही है। आपकी क्या राय है? फारिया खतरनाक है या गलत समझी जा रही है? कामयार वाकई बदल रहा है या सिर्फ वक्ती असर है? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें। अगर आपको ऐसे गहरे तज्जिए, नफ्सियाती इशारे और मजबूत पेशगोइयां पसंद हैं तो चैनल को फॉलो करें, क्योंकि यहां कहानी सिर्फ सुनाई नहीं जाती, समझी भी जाती है।